میں نے اپنا اور روغان جن کا تعارف کروایا اور پھر ان سب نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ وہ سب امریکن ٹورسٹ تھے۔ اب آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ یہاں سے ہم سب کو کیسے آزاد کروائیں گے؟ جوزف بولا۔ آج رات ہی ہم یہاں سے نکلیں گے، میں نے جوزف اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسے؟ ایک اور لڑکی جس نے اپنا نام مارتھا بتایا تھا بولی۔ بس تم دیکھتی جاؤ، میں نے کہا اور پنجرے سے باہر کا جائزہ لینے لگا۔ پنجرے کے باہر 6 جنگلی نیزے تانے کھڑے تھے، باقی جا چکے تھے۔ جنگلیوں کی آبادی اچھی خاصی تھی، دور تک ان کی جھونپڑیاں نظر آ رہی تھی۔ چاند آسمان پر چمک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا 14ویں کا چاند ہے، کیونکہ چاند کی روشنی میں ہر شے واضح نظر آ رہی تھی۔ آقا، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہیے، جانے دشوار کس حال میں ہوگی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو روغان، میں نے کہا۔ اب ہمیں نکلنے کے لیے کارروائی کرنی چاہیے۔ کیا تم سب تیار ہو آزادی کے لیے؟ آخری جملہ میں نے ان امریکیوں کی طرف دیکھ کر کہا جو ہمارے ساتھ قید تھے۔ ہاں، ہم تو تیار ہیں، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ جولی میری طرف دیکھ کر بولی تھی۔ ایسے، میں نے کہا اور پھر کھینچ کر ایک لات لکڑی کے بنے ہوئے پنجرے کے دروازے پر ماری۔ دروازہ اکھڑ کر دور جا گرا۔ پہرے پر کھڑے جنگلی پہرے دار دروازے کو اس طرح اکھڑتے اور پھر دور گرتے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے اپنے نیزے تان لیے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ میں اور روغان جن ان کے سر پر پہنچ چکے تھے اور کچھ ہی دیر بعد پہرے دار جنگلی زمین بوس ہو چکے تھے۔ 8 امریکی لڑکے اور لڑکیاں پنجرے سے باہر آ چکے تھے۔ پہرے دار جنگلیوں کو زمین بوس کرنے میں جو شور شرابہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے کچھ اور جنگلی ہمارے مقابل آ چکے تھے اور ان کو بھی میں نے اور روغان جن نے کچھ ہی دیر میں زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جنگلی اپنی جھونپڑیوں سے نکل کر باہر آ رہے تھے اور میرے اور روغان جن کے ہاتھوں زخمی ہو کر زمین پر گر رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 2 نوجوان لڑکے اتنے سارے جنگلیوں پر بھاری کیسے پڑ رہے ہیں۔ ان جنگلیوں کو ہماری طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ 8 امریکی لڑکوں اور لڑکیوں نے بھی زمین پر پڑے نیزے اٹھا لیے تھے اور وہ بھی جنگلیوں سے لڑنے میں مصروف تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا جنگلیوں کی ہمت ٹوٹنے لگی تھی، وہ پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ہمیں شکست نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ان میں سے بیشتر جنگلی ہمارے ہاتھوں مارے جا چکے تھے یا زخمی ہو کر زمین پر تڑپ رہے تھے۔ آخر جنگلیوں نے ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ انہوں نے اپنے نیزے اور بھالے زمین پر پھینک دیے تھے اور یوں زمین پر جھک گئے تھے جیسے سجدہ کر رہے ہوں۔ اٹھو! ان کو یوں سجدہ ریز ہوتے دیکھ کر میں ان کی زبان میں چیخا۔ آخر میں مسلمان تھا اور ہمارے مذہب میں انسان کو سجدہ جائز نہیں تھا، اور وہ سب میری آواز سن کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک بزرگ قسم کا جنگلی آدمی آگے بڑھا اور بولا، کیا تم ہماری زبان سمجھتے ہو؟ ہاں، میں تمہاری زبان بول سکتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ آپ تو پھر ہمارے دیوتا ہیں، جنگلی بزرگ کو پھر بولا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک اجنبی باہر سے آئے گا جو تمہاری زبان سمجھ اور بول سکے گا۔ وہ تمہارا دیوتا ہوگا، تمہارا مسیحا ہوگا، وہ تمہاری مشکلیں دور کرے گا۔
اور آپ کا چہرہ بھی ہمارے بزرگوں کے بتائے ہوئے دیوتا جیسا ہی ہے، آپ ہمارے دیوتا ہیں۔ یہ کہہ کر جنگلی بزرگ ایک نعرہ لگا کر پھر سجدے میں گرنے لگا۔ عجیب مشکل آ گئی تھی۔ جنگلی مجھے اپنا دیوتا اور مسیحا سمجھ بیٹھے تھے، وہ سب دوبارہ سجدے میں گر گئے تھے۔ اٹھ جاؤ! جنگلیوں کو یوں دوبارہ سجدے میں گرا دیکھ کر میں زور سے چیخا، اور تمام جنگلی پھر سے کھڑے ہوئے۔ میں نے دور تک پھیلے ہوئے ان جنگلیوں پر ایک نظر ڈالی۔ ان میں مرد بھی تھے، عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ میری بات غور سے سنو، میں نے جنگلیوں کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں کوئی دیوتا نہیں ہوں، تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں، ایک اللہ کو ماننے والا، اور وہ اللہ آسمان میں رہتا ہے۔ میں نے ایک ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ تمام جنگلیوں کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ ہاں، وہی اللہ جو آسمان میں رہتا ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور تم سب بھی اسی اللہ کو مانو، اس کے راستے پر چلو، اسی سے مانگو، وہ تم کو عطا کرے گا، تمہاری ہر مشکل کو حل کرے گا، اور تم پر آئی آفتیں، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتوں کو وہی اللہ ٹالے گا۔ میں بول رہا تھا اور تمام جنگلی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اور آج سے تم مجھ سے عہد کرو کہ تم اسی اللہ کو مانو گے، اس کی عبادت کرو گے، اور آج کے بعد تم کسی انسان کا گوشت نہیں کھاؤ گے، کیونکہ انسان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اور پھر میں کافی دیر تک ان جنگلیوں کو سمجھاتا رہا، ان کو میں نے اپنے پیارے نبی کی باتیں بتائی، صحابہ کرام کے بارے میں بتایا۔ جنگلی مجھے دیوتا سمجھ کر میری باتیں غور سے سن رہے تھے، اور میں انہیں دین کے بارے میں سمجھا رہا تھا۔ ان کو سمجھانے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ بہرحال جنگلی میری زیادہ تر باتیں سمجھ چکے تھے، اور انہوں نے مجھ سے عہد کر لیا کہ وہ آج سے ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور انسانوں کو نہیں کھائیں گے۔ امریکہ بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ زخمی ہونے والے جنگلیوں کی ہم نے ٹریٹمنٹ کر دی تھی، مرنے والے جنگلیوں کو دفنا دیا گیا۔ تو تم مسلمان ہو؟ جولی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ مجھے بھی تمہارا مذہب پسند ہے، مارتھا بولی تھی۔ بہت پرامن اور اچھا مذہب ہے، میں نے تمہارے مذہب کا مطالعہ کیا ہے۔ بالکل، جولی نے مارتھا کی تائید کی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ جنگلیوں نے ہمیں اپنی بستی میں رات گزارنے کے لیے روک لیا تھا۔ میں، زوغانجن اور 8 امریکی کھلے آسمان تلے ایک جگہ جمع تھے۔ کچھ جنگلی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ آقا، زوغانجن میرے قریب آ کر بولا، آپ واقعی ایک عظیم انسان ہیں۔ میں تو آپ کا غلام ہونے کے ساتھ ساتھ مرید بھی ہو گیا ہوں۔ اچھا، زوغانجن کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ ہاں آقا، زوغانجن بولا، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا جنوں کا قبیلہ بھی مسلمان ہے، اور میں بھی ایک مسلمان جن ہوں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ تمہارا قبیلہ بھی مسلمان ہے۔ اب تم ایک کام کرو، میں نے زوغانجن کو مزید قریب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ جو جنگلی بیٹھے ہیں انہیں دین کے بارے میں مزید سمجھاؤ تاکہ ان کا ایمان پکا ہو جائے۔ جی آقا، زوغانجن بولا، اور پھر وہ ہمارے پاس بیٹھے جنگلیوں کو ایک طرف لے جا کر دین کے بارے میں سمجھانے لگا۔ کافی وقت گزر چکا تھا، امریکن لڑکے اور لڑکیاں سو چکے تھے۔ آقا، آپ بھی سو جائیں، میں جاگ رہا ہوں، زوغانجن بولا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے، میں نے کہا اور لیٹ گیا۔
ابھی میں آنکھیں بند کرنے ہی والا تھا کہ مجھے آسمان پر 2 پریزاد نظر آئے۔ وہ مجھے آسمان پر اڑتے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ ان کے پر پیلے رنگ کے تھے۔ ایک مرد پریزاد تھا اور دوسری پری تھی۔ ان کی نظریں بھی ہم پر تھیں۔ ذوغان جن اور جاگنے والے جنگلیوں نے بھی ان پریزادوں کو آسمان پر اڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ان پریزادوں کو آسمان پر اڑتے دیکھ کر جنگلیوں کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ان کے چہروں پر مجھے ایک دہشت سی نظر آنے لگی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پریزادوں سے خوفزدہ ہیں۔ دونوں پریزاد آسمان پر اڑتے اڑتے ہمارا جائزہ لے کر ایک طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ نیچے نہیں اترے تھے۔ اگر نیچے اتر بھی جاتے تو میں اور ذوغان جن ان کو قابو کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ شاید آپ کی وجہ سے نیچے نہیں اترے، ایک جنگلی گھٹی گھٹی آواز میں بولا، ورنہ یہ آسمانی مخلوق ہم پر آفت بن کر ٹوٹتی ہے اور ہمیں مارنے کے ساتھ ساتھ ہمارا بہت نقصان کرتی ہے، اور ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ یہ آسمانی مخلوق بہت طاقتور اور پھرتیلی ہے۔ اب یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ مجھ سے پہلے ذوغان جن بولا، ہم ان آسمانی مخلوق سے بھی تمہارا پیچھا چھڑا دیں گے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایک جنگلی بولا۔ ہاں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جلد ہی اس مخلوق سے ہم تمہیں نجات دلوا دیں گے، میں نے کہا، اور جنگلی مطمئن ہو گئے۔ ان کو میری بات پر یقین تھا کیونکہ وہ مجھے دیوتا سمجھ بیٹھے تھے۔ صبح کا سورج نمودار ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا جب میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا ذوغان جن جاگ رہا تھا۔ تم سوئے نہیں کیا؟ میں نے ذوغان جن سے پوچھا۔ بس چند گھنٹے سویا تھا آقا، اسی میں نیند پوری ہو گئی۔ اب میرے خیال میں ہمیں آگے نکلنا چاہیے، میں نے کہا تو ذوغان جن سوئے ہوئے لڑکوں اور لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ان کا کیا کریں؟ ان کو ان کے راستے پر چھوڑتے ہیں جہاں سے یہ آسانی سے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، اور پھر ہم بڑھتے ہیں اوکلاموس کے علاقے کی طرف، میں نے کہا تو ذوغان جن بولا، ٹھیک ہے آقا۔ اور پھر ذوغان جن نے ان سب کو اٹھا دیا۔ وہ سب اٹھ گئے، ان کے ساتھ ہی جنگلی بھی اٹھ گئے، اور پھر جب انہیں پتہ چلا کہ ہم ان سے رخصت ہونا چاہتے ہیں تو انہوں نے باقی جنگلیوں کو بھی بلوا لیا۔ تمام جنگلی ہمیں گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ہمیں روک رہے تھے کہ ہم ان کے پاس مستقل رک جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ لہذا میں نے انہیں سمجھایا کہ ہمیں آگے جانا ہے اور اس آسمانی مخلوق کو ختم کرنا ہے جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے ہمیں زبردست ناشتہ کروا کر رخصت کر دیا۔ ہم امریکیوں کے ساتھ آگے نکل گئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ 3 امریکی لڑکی مجھ میں خاص دلچسپی لے رہی ہیں، لیکن میں ان کو نظر انداز کر رہا تھا۔ ایک لڑکی کا رجحان ذوغان جن کی طرف تھا، اور یہ بات ذوغان جن نے بھی محسوس کر لی تھی۔ ہم چل رہے تھے، جنگلیوں سے ہم نے جنگل کا راستہ سمجھ لیا تھا۔ انہوں نے ہمیں سمجھایا تھا کہ کس راستے سے ہمیں شہر جانے والی پگڈنڈی ملے گی۔ ہمارا ارادہ تھا کہ امریکیوں کو اس پگڈنڈی پر چھوڑ کر ہم اپنا راستہ لے لیں گے، لیکن ابھی ہم پگڈنڈی سے کچھ ہی دور تھے کہ ہمارے راستے میں ایک اور مصیبت آ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک بڑا سا ریچھ تھا
تقریباً 10-11 فٹ لمبا ریچھ دور کھڑا ہم سب کو گھور رہا تھا۔ اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ لڑکے اور لڑکیوں کی ریچھ کو دیکھ کر ہوا خشک ہو گئی۔ اب یہ کیا مصیبت ہے؟ جوزف ریچھ کو دیکھ کر بولا تھا۔ مصیبت تو ہے، زوغان جن ریچھ کو دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اس مصیبت کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ہمیں آگے جانے نہیں دے گا۔ کیا تم اس ریچھ سے مقابلہ کرو گے؟ وہ لڑکی جو زوغان میں دلچسپی لے رہی تھی حیرت سے بولی۔ ہاں، اس میں کیا حرج ہے؟ زوغان جن نے کہا اور ریچھ کی طرف بڑھنے لگا۔ ہاں، یہ ریچھ تمہارے لیے کیا شے ہے جب اتنے سارے جنگلیوں کو تم دونوں نے بڑے آرام سے زیر کر لیا تھا۔ سیمسن بولا تھا۔ میں نے بھی زوغان جن کو نہیں روکا تھا، آخر ہم دونوں میں سے کسی کو تو اس ریچھ سے لڑنا ہی تھا۔ ریچھ زوغان جن کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ ابھی تک تو انسان اسے دیکھ کر چیختے ہوئے بھاگ کھڑے ہوتے تھے، لیکن یہ کیسا انسان ہے جو بے خوف و خطر اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے مقابل آنے والا انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ ریچھ کا قد زوغان جن سے اونچا تھا۔ ریچھ نے بھی زوغان جن کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ کیا تم زوغان کی مدد نہیں کرو گے؟ جولی مجھ سے بولی تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، وہ اکیلا ہی کافی ہے اس ریچھ کے لیے، اسے میری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے جواب پر جولی میری شکل دیکھنے لگی جیسے اسے میری بات پر یقین نہ ہو۔ زوغان جن اور ریچھ جیسے ہی دونوں ایک دوسرے کے قریب پہنچے، ریچھ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زوغان جن کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن زوغان جن نے جھک کر خود کو ریچھ کی گرفت سے بچایا اور ایک زوردار مکہ ریچھ کے پیٹ پر رسید کیا۔ مکہ کھا کر ریچھ پیچھے کی جانب الٹ پڑا اور زمین پر گھسٹتا ہوا دور تک گیا، اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا مقابل کمزور نہیں ہے۔ وہ اب سنبھل کر زوغان جن کی طرف بڑھنے لگا، اور اس بار ریچھ نے بڑی ہوشیاری دکھائی۔ اس نے اپنی بھاری بھرگم جسامت کے باوجود نہایت پھرتی سے زوغان جن کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اپنی پوری قوت لگانے لگا تاکہ زوغان جن کا پھرکس نکال سکے، لیکن زوغان بھی ایک جن تھا۔ اس نے ریچھ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط پنجوں کی گرفت میں لیا اور ریچھ کی گرفت سے نکلنے کے لیے زور لگانے لگا۔ دونوں میں قوت آزمائی ہو رہی تھی۔ ریچھ لمبا چوڑا تھا، لیکن زوغان جن اس پر بھاری پڑ رہا تھا۔ زوغان جن نے اپنی قوت سے ریچھ کی گرفت سے چھٹکارا حاصل کر لیا، اور پھر زوغان جن نے ایک حیرت انگیز کمال دکھایا جسے دیکھ کر امریکی لڑکوں اور لڑکیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ زوغان جن نے ریچھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنے سر سے اوپر اٹھا لیا تھا۔ اتنے لمبے چوڑے بھاری بھرگم ریچھ کو یوں اپنے سر سے اوپر اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور پھر زوغان جن نے اپنی پوری قوت سے ریچھ کو ایک طرف اچھال دیا۔ ریچھ ہوا میں کلابازیاں کھاتا ہوا دور تک گیا اور ایک بڑے سے درخت کے تنے سے ٹکرایا، اور پھر وہ اٹھ نہ سکا، وہیں ڈھیر ہو گیا۔ زوغان جن نے جب دیکھا ریچھ کا کام تمام ہو گیا ہے تو وہ ہاتھ چھاڑتا ہوا واپس ہماری طرف آ گیا۔ حیرت انگیز جولی زوغان جن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم دونوں تو کمال کے انسان ہو۔ جوزف بھی بول پڑا، میں نے اپنی پوری زندگی میں تم دونوں جیسے انسان نہیں دیکھے۔ جوزف
بول کر رکا اور پھر بولا، تم دونوں انسان بھی ہو یا نہیں؟ ہماری چھوڑو کہ ہم کون ہیں، آگے بڑھو تاکہ تم لوگ اپنے گھر پہنچ سکو اور ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ سکیں۔ جوزف کی بات کا میں نے جواب دیا تو مارتھا بولی، آخر تم لوگوں کو ایسا کون سا کام ہے جس کے لیے تم دونوں جنگل میں گھوم رہے ہو؟ ہمیں ہمارے ایک ساتھی کی تلاش ہے اور ہم اسی کی تلاش میں گھوم رہے ہیں۔ میرے بولنے سے پہلے زوغان جن بولا تھا۔ اچھا، زوغان جن کی بات سن کر جولی بولی، تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں بھی، مارتھا نے بھی ہاتھ اٹھایا، اور میں بھی، جوزف نے بھی ہاتھ اٹھایا۔ اگر تم سب جا رہے ہو تو میں کیسے پیچھے رہ سکتی ہوں؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ لڑکی بھی بولی جو زوغان جن میں دلچسپی لے رہی تھی اور جس کا نام ٹینا تھا۔ ان امریکی لڑکوں اور لڑکیوں میں سے 6 ہمارے ساتھ چلنے پر باضد ہو گئے تھے، لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ ایک مشکل اور جان لیوا مہم ہے، اس میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کسی کی جان جائے یا ان کو کوئی نقصان پہنچے، لہذا بہتر یہی ہے کہ وہ سب اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ لیکن ان کی سمجھ میں میری باتیں نہیں آئی تھیں، وہ اب بھی باضد تھے کہ ہمارے ساتھ جائیں گے، چاہے اس میں ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آخر زوغان جن ان کی ضد سے تنگ آ کر بولا، آقا نے تم سب کو سمجھا دیا نا، ہم تم لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، تو اب بہتر یہی ہے کہ آقا کی بات سمجھ جاؤ اور اپنے اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ لڑکے اور لڑکیاں زوغان جن کے تیور دیکھ کر گھبرا گئے۔ مارتھا بولی، ٹھیک ہے، ہم واپس جا رہے ہیں اپنے گھر، لیکن میں تم سے ملنے انڈیا آؤں گی۔ تم انڈیا کے کون سے شہر میں رہتے ہو؟ مارتھا مجھے انڈین سمجھی تھی۔ میں انڈین نہیں ہوں، پاکستانی ہوں، میں نے وضاحت کی۔ اوہ، تو تم پاکستانی ہو، ہم تمہیں انڈین سمجھ رہے تھے۔ کیا تمہارے ملک میں سب لڑکے تمہاری ہی طرح طاقتور، بہادر اور خوبصورت ہیں؟ جولی نے پوچھا تو میں نے سر ہلا دیا۔ پاکستان میں تمہارا شہر کون سا ہے؟ مارتھا نے پوچھا۔ کراچی، روشنیوں کا شہر، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں کراچی تم سے ملنے آؤں گی، مارتھا بولی۔ ساتھ جوزف، سیمسن، ٹینا نے بھی ہاتھ اٹھائے کہ ہم بھی آئیں گے کراچی آپ سے ملنے۔